إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین، آج کا ہمارا یہ درس صفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اخلاقہ، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح سے مأخوذ ہے، اس کا یہ تیسرا درس ہے۔ اس سے پہلے کے دو دروس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک شکل و صورت کے بارے میں اور آپ کی شجاعت، بہادری، سخاوت و فیاضی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق کے بارے میں انشاءاللہ کچھ اہم احادیث کی شرح سنیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر گواہی دی ہے۔ یہ گواہی کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، جو ظاہر و باطن ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں صرف ظاہر کے بارے میں گواہی دے سکتا ہے، اس کے باطن میں، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے بارے میں گواہی دینا ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کی پرہیزگاری کے متعلق، تقوی اور ورع کے متعلق آپ گواہی دیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کی گواہی کس بارے میں ہوگی کہ وہ شخص بظاہر بہت ہی اچھے اخلاق کا مالک ہے، گناہوں سے دور رہنے والا، برائیوں سے دور رہنے والا۔ البتہ اس کے باطن میں کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار بن کر رہ رہا ہو، لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہو تو اس وقت اس کی تصویر کچھ دوسری ہوتی ہو، اس کی حالت کچھ دوسری ہوتی ہو۔ صحیح بخاری کے اندر ایک شخص کے بارے میں ایک قصہ موجود ہے۔ ایک جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے دشمنوں کا صفایا کرتے ہوئے چلا جا رہا تھا، جہاں داخل ہوتا کسی کو چھوڑتا نہیں تھا۔ بعض صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ آج اس شخص نے جو اسلام کی خدمت کی ہے کسی نے نہیں کی ہے۔ بڑی تعریفیں کی اس شخص کی، بظاہر اس کے اعمال واقعی تھے ہی ایسے، اس نے اکیلے جو اسلام کی خدمت کی، دوسرے لوگوں نے تمام مل کر بھی وہ خدمت نہیں کی تھی۔ ظاہر کو دیکھ کر صحابہ اکرام نے گواہی دی۔ صحابہ اکرام دل کی حالت نہیں جانتے تھے، ان کے پاس اللہ کی طرف سے وحی بھی نہیں آتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے تعریف سننے کے بعد کہا اما انہ من اہل النار، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بندہ جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے وحی اللہ کے رسول کے پاس آتی تھی۔ وحی کے
بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہ بندہ جہنمی ہے۔ دوسرے طرق میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح میں کہا کہ حقیقت میں یہ منافق تھا، حقیقت میں یہ بندہ منافق تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا یہ پردہ آخر میں لوگوں کے سامنے سے ہٹا دیا۔ اب تک لوگوں کو وہ دھوکہ دے رہا تھا، لیکن آخری وقت اللہ رب العالمین نے اس کی نقاب کشائی کر دی۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بندہ جہنمی ہے تو یہ صحابی اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آخر کیوں اللہ کے رسول نے اسے جہنمی کہا۔ آخر میں انہوں نے کیا منظر دیکھا کہ دشمنوں کی طرف سے ایک وار لگی اسے اور تکلیف برداشت نہ کر سکا۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی ہی تلوار کو زمین پر رکھا، اس کا جو ڈنڈا ہوتا ہے جس کو پکڑا جاتا ہے، جس کو پکڑ کر چلایا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دستانہ۔ اس دستانے کو نیچے رکھا اور تلوار کی نوک پر اپنے سینے کو، اور اوپر سے اپنے آپ کو دباؤ ڈالا یہاں تک کہ تلوار دوسری طرف سے پیٹھ کی طرف سے نکل گئی، خودکشی کر لی۔ جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس صحابی نے دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا کہ اللہ کے رسول، اس شخص نے اس طرح اپنی جان لے لی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے دین کی مدد کسی فاجر اور فاسق شخص سے بھی لے لیتا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص دین کی خدمت کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ مؤمن اور متقی اور پرہیزگار ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ فاسق ہو، اور فاسق ہونے کے باوجود دین کی بڑی خدمت کی اس نے۔ آپ پائیں گے مستشرقین، جو لوگ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا دن و رات مطالعہ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، کس مقصد سے؟ اسلام کے اوپر الزام لگانے کے لیے، لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے نہیں۔ ایک حدیث کی خدمت میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث الشریف۔ حدیث کون سی کہاں کس کتاب میں ہے، آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ آ چکا ہے، تلاشنا بڑا آسان ہو گیا۔ کمپیوٹر کا زمانہ آنے سے پہلے جو علم حدیث سے شغف رکھتے تھے اور احادیث کی خدمت کرتے تھے، ان کے لیے بہت بڑا سرمایہ تھا۔ یہ کتاب بہت بڑی دولت تھی ان کے لیے، المعجم المفہرس۔ یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ ایک مستشرق نے، ارینٹ جان ونسنک، ان کا نام ہے ارینٹ جان ونسنک، ایک مستشرق ہے، مسلمان نہیں ہے یہ۔ کس لیے اس کتاب کو اس نے ترتیب دی، کس لیے لکھی؟ ایک تو مال کمانے کے لیے، کہ یہ اگر کتاب میں ترتیب دے دیتا ہوں کہ کون سی حدیث کہاں پر ہے، آپ آسانی سے پہنچ سکیں، اسے تلاش سکیں، تو بہت زیادہ یہ کتاب مقبول ہوگی۔ جو لوگ حدیث رسول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کا مشغلہ ہے، وہ خریدیں گے بہت زیادہ۔ تو ایک تو کمائی بہت زیادہ ہوگی، اور دوسرا مستشرقین اسلام کے کٹر دشمن ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں اسلامی علوم کو ہدایت کی غرض سے نہیں، اسلام پر نکتہ چینی کرنے کے لیے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص اسلام کی خدمت کر رہا ہے تو متقی اور پرہیزگاری ہو۔ اللہ رب العالمین بسا اوقات کسی فاجر اور فاسق اور کسی اسلام دشمن طاقت سے بھی اسلام کی خدمت لے لیتا۔ تو ظاہر کے بارے میں انسان گواہی دے سکتا ہے، باطن کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ اکرام کے بارے میں صرف ظاہر کی گواہی نہیں دی ہے، باطن کی بھی گواہی دی ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ جماعت ہے جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے پرکھ لیا ہے، جانچ لیا ہے، اور اس میں صرف تقوی اور پرہیزگاری موجود ہے۔ اللہ نے گواہی دی صحابہ اکرام کے دلوں کے بارے میں۔ یہ
اتنی بڑی گواہی ہے کہ دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی اگر کسی شخص کے بارے میں گواہی دے تب بھی کوئی حیثیت نہیں اس گواہی کے سامنے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے صحابہ اکرام کی جماعت کو ملی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انک لعلی خلق عظیم، اے رسول آپ اخلاق کے اعلی مرتبے پر فائز ہیں۔ اگر کسی انسان کے بارے میں کہا جائے کہ وہ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور اس کے بارے میں اس طرح کی بات کہی جائے؟ ایک بندہ شراب پیتا ہو، چوری کرتا ہو، زنا کرتا ہو، ڈکیتی کرتا ہو، لوگوں کو قتل کرتا ہو ناحق، کیا اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے؟ یہ گواہی اسی کے بارے میں دی جا سکتی ہے جو گناہ کبیرہ سے پاک صاف ہو۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ سے معصوم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ 4 چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے۔ ایک، کفر اور شرک کے بارے میں معصوم تھے۔ دوسرا، گناہ کبیرہ کے بارے میں معصوم تھے۔ تیسرا، جھوٹ بولنے سے معصوم تھے۔ اور چوتھا ہے دین اور شریعت کو سمجھنے اور لوگوں تک اس کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرنے میں معصوم تھے۔ ان 4 چیزوں میں اللہ کے رسول کو معصوم سمجھنا ایمان کا حصہ ہے ہمارا۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ گناہ کبیرہ میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم سمجھنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ اسی آیت کو علماء نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے رسول آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر وہ حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عن سعد بن هشام وقد سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى، قالت فإن خلق نبي الله القرآن۔ امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر سعد بن ہشام رحمہ اللہ سے روایت کیا۔ سعد بن ہشام یہ کون ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے نا، ان کے چچا کے لڑکے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں یہ۔ انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو ام المؤمنین کیا جواب دیتی ہیں؟ الست تقرأ القرآن، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا بلا، ضرور قرآن پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا ان خلق نبی اللہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سراپا قرآن تھا۔ دوسری حدیث اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صحیح مسلم سے ہی نقل کی ہے، فرماتے ہیں وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْهَا وَقَدْ سُئِلَتْ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فَقَالَتْ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ۔ امام مسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سراپا قرآن تھا۔ اس سلسلے میں مسند احمد وغیرہ کے اندر ایک روایت آئی ہے جو اس سے کچھ زیادہ مفصل ہے، اس میں تفصیل کچھ زیادہ ہے۔ اس میں ہے سعد بن ہشام بن عامر جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، فرماتے ہیں دخلنا علی عائشہ فقلنا یا ام المؤمنین ما کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم گئے اور پوچھا کہ ام المؤمنین ذرا بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن۔ اس کے بعد کہتی ہیں تقرؤون سورۃ المؤمنین، قرآن کے اندر جو سورۃ المؤمنون ہے کیا آپ اس سورے کی تلاوت کرتے ہیں؟ قالت اقرأ قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کی شروعات کی ہے اسی آیت سے، اور مؤمنین کی صفات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔
قرآن کریم کے اندر آپ پڑھیں پورا قرآن، پائیں گے بے شمار حسن اخلاق کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ایک مومن کو اخلاق کے اعتبار سے کیسا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں بے شمار آیتیں ہیں شروع سے لے کر آخر تک۔ کچھ جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ایک ہی سیاق میں کئی آیتیں حسن اخلاق کے بارے میں نازل کی ہیں۔ ان میں سے ایک سورۃ المؤمنون ہے، اس کے شروع میں اللہ رب العالمین نے حسن اخلاق کے بارے میں کئی آیتیں مسلسل نازل کی ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کے ایک راوی یزید فرماتے ہیں فقرأت قد افلح المؤمنون الى لفروجهم حافظون قالت هكذا كان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یزید فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس سورہ کی تلاوت شروع کی، قد افلح المؤمنون سے پڑھنا شروع کیا، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ یہاں تک جب پہنچا تو ام المؤمنین کہتی ہیں هكذا كان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسے ہی تھا۔ ان آیتوں میں جو اللہ رب العالمین نے ایک مؤمن کی صفت بیان کی ہے، اللہ کے رسول کے اندر یہ تمام صفتیں بدرجہ اتم موجود تھی۔ مثال کے طور پر پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے مؤمنین کی صفت بیان کرتے ہوئے کیا ذکر کیا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایک مؤمن کی بہت بڑی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرے۔ پتہ چلے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ صحابہ اکرام کے تعلق سے آتا ہے، ایک صحابی کو تیر لگ گیا دشمنوں کی طرف سے، نکالنا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ کہا کہ ایک کام کرو، جب میں نماز پڑھوں گا تو اس وقت نکال لینا، مجھے احساس نہیں ہوگا۔ ذرا غور کریں کہ ایک شخص کے جسم میں تیر لگا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نماز کی حالت میں رہوں گا تو اس وقت نکالنا، مجھے احساس نہیں ہوگا۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ مچھر اگر کاٹ لے تو ہماری نماز کے اندر خلل واقع ہو جاتا ہے اور فوراً ہمیں احساس ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری نماز کی حالت ہے اور یہ صحابہ اکرام کے نماز کی حالت تھی۔ یہ فرق ہے ہماری نمازوں میں اور ان کی نمازوں میں۔ خشوع خضوع جس قدر نماز کے اندر ہو اسی قدر بندے کو اجر ملنے والا ہے۔ یہ نماز کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ نماز کو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک شخص کی نماز اور دوسرے شخص کی نماز، دو لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہوتا۔ بسا اوقات بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب نماز میں داخل ہوئے، کب نماز سے نکلے۔ اللہ اکبر کہا تھا اس وقت جب سلام پھیرتے امام، اس وقت ارے میں نماز میں تھا، نماز ختم ہو گئی، کیا پڑھا کچھ پتہ نہیں۔ اگر امام کبھی تھوڑی سی تلاوت لمبی کر دے یا رکوع سجود لمبا کر دے، آفت آ جائے گی۔ یہ صحابہ اکرام یا سلف صالحین کا حال نہیں تھا۔ نماز کے اندر داخل ہوتے تو غافل ہو جاتے دنیا سے، صرف نماز کا ہی خیال رہتا۔ تو جو لوگ نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، ایک مؤمن کی بہت بڑی صفت ہے کہ وہ نمازوں کے اندر خشوع خضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا جو قصہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ، اس میں شروع میں ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اکثر امیر المؤمنین کی عادت تھی پہلی رکعت میں مکمل سورہ یوسف ختم کر دیتے تھے، اکثر و بیشتر، کبھی کبھی کی بات نہیں تھی، اکثر و بیشتر 12 رکوع۔ آج اگر کسی مسجد میں تلاوت کر لی جائے، چاہے امام کتنا ہی بہترین آواز میں تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے والا ہو، لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے آج کے زمانے میں۔ تو فرق ہے ہماری نمازوں میں اور صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں۔ تو ہمیں یہ صفت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المؤمنین بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول ایسے ہی تھے جیسے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک مؤمن کی صفت بیان کی ہے۔
ہاکذا کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے اخلاق ایسے ہی تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بیان کیا ہے کہ ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین نے کیا بیان کی؟ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو چیزوں سے اگنور کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا لا یعنی چیزوں کے بارے میں، لغو چیزوں میں جس کا کوئی دنیا اور آخرت میں فائدہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف نقصان دہ ہے ہمارے لیے، نہ دنیاوی کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ، لغو چیزوں میں یہ پڑتے نہیں ہیں۔ ایک مومن کی صفت یہ ہے، اللہ کے رسول ایسے ہی تھے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو لوگ زکات ادا کرتے ہیں، ایک شخص کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے، اس پر حق ہے دوسرے لوگوں کا، دوسروں کے حق کو نہیں بھولتے، اور آخر میں والذین هم لفروجہم حافظون، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے کہا اللہ تعالیٰ نے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، جہاں اللہ نے اسے حلال کیا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ یا لونڈی کے ساتھ، اس کے علاوہ کہیں پر بھی وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت سے غافل نہیں رہتے، ہمیشہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے اور ایک صفت بیان کی، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو لوگ اپنی امانت اور عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہوتے ہیں۔ امانت لوگ کسے دیتے ہیں؟ آج ادھار نہیں ملتا، امانت تو بہت دور کی بات ہے۔ آج کے زمانے میں ایسے لوگ سماج و معاشرے میں شاذ و نادر ملیں گے کہ لوگ امانت اپنی رکھنے کے لیے ان کا انتخاب کریں اور کہیں کہ ہمارے پاس یہ روپے پیسے ہیں، آپ امانت کے طور پر اپنے پاس رکھیں۔ ایک محفوظ جگہ ہے یہ، جیسے لوگ بینکوں میں رکھتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ سسٹم موجود نہیں تھا تو لوگ کیا کرتے؟ امانتیں اپنی رکھتے تھے کسی ایسے شخص کے پاس جس کے پاس اعتماد ہوتا کہ ان کے پاس ہمارا پیسہ محفوظ رہے گا، کبھی بھی یہ خیانت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص کسی کو امین سمجھ رہا ہے تو حقیقت میں بہت اعلیٰ درجے کی یہ صفت ہے آپ کے اندر۔ اگر آپ کو کوئی امین سمجھ رہا ہے اور اپنا پیسہ آپ کے پاس رکھ رہا ہے، آج حالت یہ ہے کہ خود سے چل کر کوئی کسی کے پاس جائے اپنا پیسہ رکھنے کے لیے کہ یہاں پر ہمارا پیسہ محفوظ رہے گا، جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی فوراً مل جائے گا۔ امانت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ امانت جو رکھی گئی ہے اس میں بندہ تصرف نہیں کر سکتا۔ آپ کو 1 کروڑ روپیہ کوئی دے کر گیا، ایسا نہیں کہ آپ ضرورت کے وقت اس سے نکال لیں اور خرچ کریں پھر بعد میں رکھ دوں گا، نہیں، جو کچھ دے کے گیا ہے اسی طرح اسے رکھ دیا جائے، یہ سمجھا جائے کہ وہ ہے ہی نہیں میرے پاس، چاہے لاکھ ضرورت پڑ جائے اس میں ہم ذرہ برابر تصرف نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں کہ کچھ نکال لیا ابھی کل پھر رکھ دیں گے، نہیں، وہ اسی طرح رہ جائے۔ جو ڈپوزٹ دیتے ہیں روم کرایہ لیتے وقت، یہ امانت ہے۔ جو لوگ لیتے ہیں اور دوسروں کو کرائے پر اپنے مکانات دیتے ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں یہ امانت ہے، تصرف جائز نہیں اس میں۔ اور اگر آپ اسے قرض کہہ رہے ہیں تو قرض کی وجہ سے آپ کوئی منافع حاصل نہیں کر سکتے۔ کل قرض جر نفعا فهو ربا، اگر قرض دے کر کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہے تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی سے ڈپوزٹ لیا ہے وہ امانت ہے آپ کے پاس، اس میں آپ تصرف نہیں کر سکتے۔ آج حالت یہ ہے کہ ایک بندہ محتاج ہوتا ہے، سامنے والے کو پتا بھی ہے کہ بندہ محتاج ہے، اس کا کوئی شخص قریبی رشتہ دار اسپتال میں ہے، موت و حیات کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کی مدد کی جانی چاہیے۔ پیسہ ہونے کے باوجود بھی لوگ دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے قرض۔ کیوں؟ کیونکہ سماج اور معاشرے کے اندر 99%، 1% جو ہم نے چھوڑا شاید وہ بھی حسن ظن کی بنا پر ہی ہو، وہ بھی ملنا شاید مشکل ہو جائے۔ پیسہ دینے کا مطلب کسی دوسرے کو، اس پیسے کو آپ بھول جائیں۔ اپنا ہی پیسہ مانگتے ہوئے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگ سماج اور معاشرے کے اندر ناپید ہو چکے ہیں کہ آپ کے اوپر بھروسہ کرے
بندے کے پاس پیسہ ہے 10 لاکھ 20 لاکھ, کوئی شخص آیا کہ مجھے 5 لاکھ چاہیے قرض ابھی, اور سمجھ رہا ہے سامنے والا کہ ہاں اس کو ضرورت ہے, تو بھروسہ کرتے ہوئے دے دے, ٹھیک ہے آپ لے جائیں, میرے پاس زائد ہے ابھی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے, آپ اپنا کام کریں پھر واپس کر دیں گے. یہ کب کر سکتا ہے؟ جب سامنے والے پر یقین ہو کہ ایک پیسہ بھی یہ شخص ہیر پھیر نہیں کرے گا, اس میں گھوٹالہ نہیں کرے گا, پھر آسانی سے قرض دے گا. وہ قرض کی امانت بھی دے سکتا, قرض سے اوپر کی چیز ہے امانت. قرض لینے والا خود آ کر مطالبہ کرتا ہے, اور امانت جس کے پاس رکھی جاتی ہے وہ مطالبہ نہیں کرتا, دوسرا شخص خود آ کر اسے اپنا پیسہ دے کر جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی صفت ہے امانت کا پاس و لحاظ رکھنا. تو ایک مومن کی صفت اللہ نے یہ بیان کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت اعلیٰ درجے کی موجود تھی. وہ کفار و مشرکین جو اللہ کے رسول کے خون کے پیاسے تھے, وہ بھی اپنی امانت اللہ کے رسول کے پاس رکھ کر جاتے. یہاں تک کہ ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول کو نکلنا پڑا, مجبور ہو کر, خوشی سے نہیں ہجرت کی تھی اللہ کے رسول نے. اگر مکہ والے اللہ کے رسول کو مکہ چھوڑنے پر مجبور نہ کرتے تو اللہ کے رسول مکہ نہیں چھوڑنے والے تھے. مجبور ہو کر نکلنا پڑا یہاں پر. اس قدر لوگوں نے زندگی تنگ کر دی, خون کے پیاسے سب کے سب اللہ کے رسول کے, اس کے باوجود یہ دشمن اپنی امانت اللہ کے رسول کے پاس رکھ کر جا رہے ہیں. ذرا سوچیں کہ کس درجے کی اللہ کے رسول کی یہ صفت تھی, اور لوگوں کو کتنا اعتماد تھا اللہ کے رسول کے اوپر, کہ چاہے یہ ہمارے خونی اور جانی دشمن ہو, یہ ہمارے پیسے میں ایک ذرہ برابر بھی ہیر پھیر نہیں کریں گے, گھوٹالہ نہیں کریں گے, اس میں خیانت نہیں کرنے والے. تو یہ اعلیٰ درجے کی شہادت اور گواہی ہے دشمنوں کی طرف سے کہ یہ امین ہے. اسی طرح عہد و پیمان, ایک مومن عہد و پیمان کا پکا ہوتا ہے. یہاں تک کہ ہماری شریعت نے جنگ کے میدان میں بھی اپنے کٹر دشمنوں کے ساتھ بھی غدر کو حرام قرار دیا ہے. غدر کسے کہتے ہیں؟ یہ عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرنا. کسی شخص سے آپ نے عہد و پیمان کیا اور آپ اس عہد و پیمان کو توڑ دیں. مثال کے طور پر سامنے والے کو کہیں آپ کہ آپ ہمارے پاس آ جائے, آپ کو امان حاصل ہوگا, ہم آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے کیا ہوا, وہ آپ کے پاس آ گیا, اور جب آ گیا تو آپ اس کو قتل کر ڈالیں. یہ کیا ہے؟ غداری ہے. ہماری شریعت نے جنگ کے میدان میں بھی غداری کو حرام قرار دیا ہے. غدر انتہائی قبیح جرم ہے جو شریعت اسلامیہ کے اندر کسی صورت میں جائز نہیں ہے, علی الاطلاق حرام ہے. تو ایک مومن کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی میں غداری نام کی کوئی چیز نہ ہو. عہد و پیمان کسی کے ساتھ کرے, کسی کے ساتھ وعدہ کرے, اس وعدے کو پورا کرے, اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا, ایگریمنٹ کیا تھا, صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے تاریخ کے اندر. اس میں کیا تھا کہ 10 سالوں تک ہمارے درمیان جنگ بند رہے گی. دشمنوں کی طرف سے کوئی شخص آئے مسلمان بن کر, ہم واپس کر دیں گے, لیکن کوئی مسلمان دین اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لے, کفار واپس نہیں کریں گے. 10 سال کے لیے یہ ایگریمنٹ تھا. یہاں تک کہ اس میں یہ کہا گیا کہ دوسرے جو قبائل ہیں عرب کے, وہ مسلمانوں کے ساتھ یا کفار مکہ کے ساتھ چاہے تو اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں. جو بھی شامل اپنے آپ کو کر لے گا, جیسے ایک قبیلہ ہے, اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لیتا ہوں, تو اس ایگریمنٹ میں لکھا گیا کہ کفار مکہ کے لیے جیسے مسلمانوں کے ساتھ اس عہد و پیمان کی پاسداری کرنی ہے, اس ایگریمنٹ کی پاسداری کرنی ہے, اس قبیلے کے ساتھ بھی اس ایگریمنٹ کی پاسداری کرنی ہے جو مسلمانوں کے ساتھ اس عہد و پیمان میں شامل ہو گیا. اسی طرح اگر کفار مکہ کے ساتھ کوئی شامل ہو جائے, کفار مکہ کے ساتھ کوئی شامل ہو جائے, تو مسلمانوں کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا اس قبیلے کے ساتھ جنگ کرے. گرچہ اصل عہد و پیمان ان کے ساتھ نہیں تھا, اصل کفار مکہ کے ساتھ تھا, لیکن چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو شامل کر لیا اس عہد و پیمان میں کفار مکہ کے ساتھ,
اب مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہوا کہ اس قبیلے کے ساتھ جنگ کرے. یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجے تک پہنچ کر اسے نبھایا، لیکن کفار مکہ نے اسے قدم قدم پر توڑا. ایک ایگریمنٹ تھا بنو سلیم کے ساتھ، جو اپنے آپ کو شامل کر چکے تھے اس عہد و پیمان میں، لیکن انہوں نے اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے اور کہا کہ ہمارے علاقے میں اسلام کو لے کر لوگوں کی دلچسپی ہے، کچھ لوگوں کو آپ بھیج دیں، علماء کو، قراء کو، جا کر ہمارے علاقے میں اسلام کی نشر و اشاعت کریں گے اور وہ ہمارے مہمان ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ اکرام کا انتخاب کر کے، جو علماء تھے، قراء تھے، انتخاب کر کے بھیجا اس علاقے میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے. بئر معونہ کے پاس جب یہ لوگ پہنچے، معونہ نامی چشمے کے پاس، ان لوگوں نے غداری کی اور انہوں نے ان تمام صحابہ اکرام کو قتل کر ڈالا. دو لوگ صرف بچ گئے. ان میں سے ایک تھے عمرو بن امیہ الضمری، جو اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، کسی دور جگہ پر اپنے اونٹوں کے ساتھ وہ اونٹ چرا رہے تھے. یہ بچ گئے. جب دیکھا آ کر کہ ہمارے ساتھیوں کو ان غداروں نے قتل کر ڈالا ہے، بھاگے وہاں سے کہ اگر مجھے پکڑ لیں گے تو مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے. اب وہ واپس مدینہ آ رہے ہیں اپنی جان بچا کر. آتے ہوئے راستے میں ایک پانی کے چشمے پر دو لوگوں کو دیکھا کفار کے، اور یہی سمجھا کہ یہ اس قبیلے کے ہیں جنہوں نے غداری کر کے ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا. انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ جب یہ دونوں اس چشمے پر آرام کرنے کے لیے سو گئے، تلوار نکالی، دونوں کو قتل کر ڈالا اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے، کہ ہمارے ساتھیوں کو تم نے غداری کر کے قتل کیا تو ہم ان کا بدلہ لے کے تمہیں قتل کریں گے. قتل کرنے کے بعد جب تلاشی لی تو اللہ کے رسول کی طرف سے عہد و پیمان مل گیا. ان کے پاس پتا چلا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے ان کے پاس عہد و پیمان تھا کہ ان کو امان حاصل ہے. بڑا افسوس ہوا کہ ایک ایسے شخص کو میں نے قتل کیا غلط فہمی میں، جن کے پاس اللہ کے رسول کا عہد و پیمان تھا. پہنچے مدینہ، اللہ کے رسول کو پوری خبر دی. بڑی تکلیف ہوئی اللہ کے رسول کو. 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھا تھا ان پر. حد درجہ اللہ کے رسول مغموم رہتے تھے. 70 صحابہ اکرام کو دھوکے سے قتل کیا گیا. معمولی واقعہ ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ان لوگوں نے ہمارے 70 لوگوں کو قتل کیا ہے، تو چلو اگر غلط فہمی میں، ان لوگوں تو جان بوجھ کر کیا تھا نا، اور انہوں نے غلط فہمی میں 2 لوگوں کو قتل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے جو عہد و پیمان کیا ہے ہم اس پر باقی رہیں گے، گرچہ وہ ہمارے ساتھ غداری کریں، لیکن غداری کا بدلہ ہم غداری سے دینے والے نہیں ہیں. ہے کوئی دنیا کے اندر ایسا مذہب جو اپنے ایسے دشمن کے خلاف بھی غداری کرنے کو جائز قرار نہ دیتا ہو، جنہوں نے ابھی ابھی ہمارے 70 لوگوں کو قتل کیا، 68 لوگوں کو قتل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گرچہ غلط فہمی میں سے ہی آپ نے قتل کیا ہے، ان کی دیت ہمارے اوپر واجب ہے، اس لیے ہم ان کی دیت ادا کریں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیت ادا کی. تو اسلام غداری کو حرام قرار دیتا ہے، جانی دشمن کے ساتھ بھی. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ هَكَذَا كَانَ خُلُقُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کا اخلاق ایسے ہی تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا. ایک طرف سے پورا قرآن پڑھتے جائیں، جو بھی اللہ رب العالمین نے ایک مومن کی صفت پیار کیا، اللہ کے رسول کے اندر وہ تمام صفات بدرجہ اتم موجود تھی. اعلیٰ درجے پر آپ پائیں گے اللہ کے رسول کے اندر وہ صفتیں موجود ہیں. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں اور ایک حدیث نقل کی ہے مستدرک حاکم سے. فرماتے ہیں وفی صحیح الحاکم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت لأتمم صالح الاخلاق. اور یہی حدیث مسند بزار کے اندر آئی ہے جس میں لفظ ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. یہ حدیث صحیح ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر اسے صحیح قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں
کہ مجھے اخلاق کے اعلی درجے کو لوگوں کے درمیان ثابت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ایک معیار قائم کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کا جو سب سے اعلی درجہ ہو سکتا ہے اسے میں ثابت کر کے دکھاؤں. اور حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ثابت کر کے دکھایا. دشمن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتے تھے. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، غار حرا میں اللہ کے رسول کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی، گھبرائے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آئے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی زیادہ خوف زدہ، ڈرے ہوئے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں، برباد نہ ہو جاؤں. تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو بھروسہ دلاتی ہے اور کہتی ہے کہ قطعاً اللہ رب العالمین آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا، آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا، بے سہارا بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ آپ کے اندر جو صفات ہے نا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو بے سہارا ہوتے ہیں ان کا سہارا بنتے ہیں، جن کے پاس ہنر نہیں ہوتا ان کو ہنر آپ سکھاتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. ایسی صفات آپ کے اندر موجود ہے کہ کسی بندے کے اندر ایسی صفات موجود ہو اللہ اس کو ہلاک کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے رسول کی جو اخلاق ام المؤمنین بیان کر رہی ہیں، یہ کب کے اخلاق ہیں؟ نبی بننے کے بعد یا پہلے کے؟ نبی بننے سے پہلے کے اخلاق ہیں، ابھی نبوت ملی نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ کے رسول ایسے تھے. 40 سال تک ان کے درمیان اللہ کے رسول نے زندگی گزاری، اور اللہ کے رسول کی زندگی کورے کاغذ کی طرح تھی. ایک دھبا نہیں تھا اللہ کے رسول کے کریکٹر پر جہاں کوئی شخص انگلی رکھ سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ اس طرح تھا، جس کے بارے میں یہاں اس حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اسی اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ کریٹ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں قائم کر کے گئے. یہ ہے اجمالی طور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے پر فائز تھے اخلاق کی. اب کچھ تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ جیسے کس کس طرح کے اخلاق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ درجے کی مثال پیش کی ہے. چنانچہ اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَذَكَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاحش اور متفحش نہیں تھے. کیا معنی؟ فحش کلامی کرنے والے، گندی باتیں کہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی کوئی گندی بات نہیں نکلی، کوئی ایسی بات جسے انسان سن کر گھن محسوس کرے، کسی کو لگے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے. کبھی اللہ کے رسول کی زبان سے ایسی کوئی بات نکلی نہیں جس پر سامنے والا یہ کہے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ گندی بات ہے. اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے ایک انسان کو شرم اور حیا ہوتی ہے. ایسی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکلتی تھی. فحش کلامی نہیں کرتے تھے. ولا متفحشا، اور متفحش بھی نہیں تھے. متفحش کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کبھی کوئی گندی بات نہیں کرتا، لیکن سامنے والا اگر اکسائے، غلط حرکت کرے، سامنے والا ظلم کرے، گالی گلوچ کرے، تو پھر صبر کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے اور جواباً گالی گلوچ کرنے لگتا ہے. خود سے کبھی تو کسی کو گالی نہیں دیتا، لیکن سامنے والا اگر برے اخلاق کا ہو تو پھر وہ شخص اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا اور سامنے والے کو جواباً گالی گلوچ کرنے لگتا ہے. اللہ کے رسول ایسے بھی نہیں تھے. سامنے والا لاکھ کوشش کر لے اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کبھی کوئی گندی بات نہیں کرتے تھے. ایک یہودی نے اللہ کے رسول کو سلام کہا، لیکن کن الفاظ میں؟ السلام علیکم. السلام علیکم نہیں، السلام علیکم. سام کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے موت کے.
اللہ رب العالمین آپ کو دنیا سے اٹھا لے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے السلام علیکم کہنے کی جگہ پر بندہ کیا کہہ رہا ہے یہودی کہ اللہ آپ کو دنیا سے اٹھا لے اور آپ سے ہمیں نجات دے. لیکن لفظ ایسا اختیار کر رہا ہے کہ سامنے والا تھوڑا سن کر یہ ہو جائے, شش و پنج میں کنفیوژن میں مبتلا ہو جائے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہو, انہوں نے السلام علیکم ہی کہا ہو. اگر سامنے والا کچھ کہے تو بچنے کا راستہ بھی ہو, میں نے تو السلام علیکم کہا تھا, آپ کو سننے میں شاید غلطی ہو گئی. اس طرح بعض لوگ ڈبل گیم کھیلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم کہا کہ آپ پر بھی وہی جو آپ نے کہا. دیکھیں کتنا پیارا جواب ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا, برداشت نہیں کر سکی, اور جس طرح اس نے کہا تھا اسی طرح جواب دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین کو خاموش کرایا اور کہا کہ بالکل بھی اپنی زبان خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کے مقابل میں. تو کہتی ہیں کہ آپ نے سنا اس نے کیا کہا آپ کو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا, میں نے کیا جواب دیا؟ میرے جواب کو آپ نے سنا یا نہیں سنا؟ میں نے جواب دے دیا ان کو کہ جو کچھ آپ نے میرے لیے دعا کی وہی آپ کے لیے ہو. اگر آپ نے میرے لیے اچھی دعا کی ہے تو آپ کے لیے اچھی دعا. اب بندہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے کیا دعا کی ہے, اس کی دعا تو قبول نہیں ہوگی اللہ کے بارگاہ میں, البتہ اللہ کے رسول کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی. اس کی دعا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی, لیکن اللہ کے رسول کی دعا وہ بھی جانتا ہے کہ قبول ہو جائے گی. اب وہ زیادہ پریشان ہو جائے گا, تو میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے, سامنے والا کوشش بھی کرے تب بھی گندی بات نہیں کرتے تھے, بری بات نہیں کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اسے حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اے نبی کہہ دیں کہ اللہ رب العالمین نے فحش اور منکر چیزوں کو حرام قرار دیا, چاہے ظاہری ہو باطنی ہو, ہر طرح کے فحش اور منکر کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے, نہ خود اپنی طرف سے کبھی اس طرح کی حرکت کرتے, نہ سامنے والا اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتا تو جواباً یہ اللہ کے رسول طریقہ اختیار کرتے. حد درجہ فحش گوئی سے اللہ کے رسول دور رہنے والے تھے. اس کے بعد اگلی حدیث اسی سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. کیا فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اور انس بن مالک کون ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والے, اللہ کے رسول کے خادم, چھوٹے سے بچے تھے اور 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کی. 1-2 دن کا تجربہ نہیں ہے, یہ ایک لمبی مدت کا تجربہ ہے, اور اس شخص کا تجربہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا. تو کیا فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تربت جبينه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گالی گلوچ کرنے والے نہیں تھے. بعض لوگ گالی گلوچ کرنے والے اس قدر ہوتے ہیں, کوشش بھی کریں تب بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے, روک نہیں پاتے, چونکہ عادت پڑ چکی ہے. اور دیکھیں جس کی جو عادت ہوگی نا, وہ اگر کسی اچھی مجلس میں بھی رہے گا شریفوں کے ساتھ, تب بھی چونکہ عادت سے مجبور ہے, اس کی زبان سے غفلت میں بے خیالی میں اس طرح کے جملے نکل ہی جائیں. وہ اپنے آپ پر پورا کنٹرول نہیں کر پائے گا, لاکھ کوشش کرے. ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے, نقاب اتار دیتا ہے. اور جن کی عادت ہوتی ہے اس طرح فحش گوئی کی, گالی گلوچ کرنے کی, وہ اچھے لوگوں کے ساتھ کچھ دیر کے لیے اگر شریف بننے کی کوشش بھی کرے, پھر بھی غفلت میں زبان سے ایسی بات نکل ہی جاتی ہے. اس کا حل پھر کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے اسے ترک کر دیں. کبھی بھی آپ کی زبان میں ایسی بات آئی ہی نہ, غفلت میں بھی آپ کی زبان سے ایسی بات نہ نکلے, تبھی آپ اس چیز پر کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنی عزت کی حفاظت کر سکتے ہیں. ورنہ سامنے والے کو
بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ آپ کس اخلاق کے مالک ہیں. ایک سفر میں 2-4 مجلسوں کے اندر آپ کی حقیقت سامنے والے پر کھل جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گالی گلوچ کرنے والے نہیں تھے، فحش گوئی کرنے والے نہیں تھے، ولا فحاشن ولا لعانن، اور بات بات پر لعنت بھیجنے والے نہیں تھے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پر لعنت بھیجتے ہیں. اگر کوئی شخص ان کے اوپر کچھ بھی ان کی مرضی کے خلاف کچھ کرے، فوراً لعنت بھیجتے، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو. یہ اچھی عادت نہیں ہے. گرچہ آپ مظلوم ہو، بات بات پر لعنت بھیجنا یہ اچھی عادت نہیں ہے. بعض لوگ اس قدر اس معاملے میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے بچوں پر بھی دنوں رات لعنت بھیجتے رہتے ہیں. چھوٹے بچے ظاہر سی بات ہے کہ وہ شرارت کریں گے ہی، عادت چونکہ پڑ چکی ہے، زبان گندی ہو چکی ہے، لعنت کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، تو دوسرے لوگوں کے ساتھ جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ پھر اپنے سگے اور اپنے قریبی اور اپنے چہیتے کے ساتھ بھی وہی زبان استعمال کرنے لگتے ہیں اور ان کے اوپر بھی لعنت بھیجنے لگتے ہیں. بلکہ ایسے لوگ اپنے اوپر بھی لعنت بھیجتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ان کی نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اپنے اوپر بھی لعنت بھیجتے ہیں. تو ذرا سوچیں کہ کتنی گندی حرکت ہے یہ کہ ایک شخص خود اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہے. آپ پائیں گے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے گمراہ قوموں کی حالت بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ جب نبی ان کو توحید کی طرف بلاتے تھے تو کیا کہتے تھے وہ کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر عذاب بھیج دے. دیکھیں یہ شقاوت کی کتنی یعنی اعلی درجے کی مثال ہے. یہ اگر تمہیں دعا کرانا ہی تھا اپنے نبی سے اور تمہیں ڈاؤٹ تھا تو یہ کیوں دعا کرا رہے ہو کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمارے اوپر عذاب بھیج دے؟ یہ دعا تو کرا سکتے تھے نا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے. لیکن خود اپنی زبان سے اپنے اوپر بد دعا کرا رہے ہیں. تو کچھ لوگ اپنی زبان سے اپنے اوپر بد دعا کر رہے ہوتے ہیں. یہ شقاوت کی اعلیٰ ترین مثال ہے جو اللہ رب العالمین نے ان گمراہ قوموں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ذکر کیا. فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض بھی ہوتے تو زیادہ سے زیادہ کیا کہتے تھے؟ ما لہو تربت جبینہ. تربت جبینہ کا لفظ عربی زبان میں عرب کے لوگ جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا. اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے کہ تمہاری پیشانی خاک آلود ہو، تمہاری پیشانی خاک آلود ہو، تمہاری پیشانی پر مٹی لگے. تو بظاہر یہ بد دعا ہے، بظاہر یہ کیا ہے؟ بد دعا ہے، لیکن اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا. آج بھی تربیت کا فرق کتنا ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں کوئی شخص کسی سے ناراض ہو جائے تو فوراً کیا زبان استعمال کرتا ہے ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ چلے جائیں سعودی عرب، خصوصاً مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ، آپ قدم قدم پر لوگوں کو دیکھیں گے، عربیوں کو، سعودیوں کو، کسی سے حد درجہ غصہ ہو جائے، ناراض ہو جائے تو اس کو بد دعا دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ یہدیک، اللہ تمہیں ہدایت دے. یہاں کا کوئی شخص جائے اور شروع میں یہ سنے تو یہ سمجھے گا کہ ماشاءاللہ اس نے مجھے ہدایت کی دعا دی. حقیقت میں وہ بہت زیادہ غصہ ہے آپ کے اوپر. اللہ یہدیک کا لفظ اس کی زبان سے خوشی میں نہیں نکلا ہے، بہت زیادہ غصہ ہو چکا، کنٹرول نہیں کر پایا، اس لیے اس نے اپنے غصے کا اظہار اس طرح کیا ہے اللہ یہدیک کہہ کر. اس لیے آپ اگر کسی سعودی کو کہہ دیتے ہیں اللہ یہدیک، خوش نہیں ہوگا، اندر سے ناراض ہو جائے گا. کیوں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ میں نے تو تمہیں دعا دی ہدایت کی. اس ماحول میں یہ ہدایت کی دعا نہیں ہے، یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے. اس ماحول میں یہ ایک طرح کی گالی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی گالی ہے اللہ یہدیک کہنا، کیونکہ وہ جب حد درجہ کسی سے بگڑ جاتے ہیں تو اس طرح سے گالی دیتے ہیں. تو ذرا سوچیں معاشرہ کتنا یعنی اعلیٰ درجے کا ہے کہ گالی بھی دینے کے لیے کتنا پیارا لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ یہدیک کہ اللہ تمہیں ہدایت دے. تو حقیقت میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اسی طرح تھے کہ کسی سے ناراض بھی ہوتے تب بھی گالی گلوچ نہیں کرتے تھے، فحش گوئی نہیں کرتے تھے، لعنت نہیں بھیجتے تھے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے جس سے سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو، پتہ بھی چل جائے کہ میں ناراض ہوں اور دل آزاری بھی نہ ہو۔ اسی طرح ایک حدیث اور روایت کرتے ہیں ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ کی مسند سے، ابو عبداللہ الجدلی کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے رسول نہ اپنی طرف سے کبھی فحش گوئی کرتے تھے، نہ سامنے والا اگر فحش گوئی کرتا تو جواباً اللہ کے رسول فحش گوئی کرتے تھے، ولا سخابن، اور اللہ کے رسول چیختے چلاتے نہیں تھے۔ ایسا نہیں کہ کسی کے ساتھ کچھ ناراضگی ہو گئی، بات تو میں ہو گئی تو آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً آواز اونچی، چیخنا چلانا شروع۔ تو اللہ کے رسول اس طرح چیختے چلاتے نہیں تھے، اونچی آواز میں اس طرح گفتگو نہیں کرتے تھے۔ ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، اور کوئی اللہ کے رسول کے ساتھ برا برتاؤ کرتا تب بھی اللہ کے رسول اس کی برائی کے ساتھ جواب نہیں دیتے تھے۔ ولیکن یعفو ویصفح او یغفر، بلکہ اللہ کے رسول معاف کر دیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتقام نہیں لیتے تھے۔ اس بارے میں اور ایک حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقام نہیں لیتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، ابو الشیخ الاصبہانی رحمہ اللہ، ان تمام محدثین کا نام لیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ فرماتے ہیں بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ کے طریق سے یہ حدیث مروی ہے، معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا جیرانی علی ما اخذوا، فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الناس يزعمون انك نهيت عن الغي ثم تستخلي به، فقال لئن كنت افعل ذلك انه لعلي وما هو عليهم خلوا له جيرانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شخص آ کر کیا کہتا ہے کہ میرے پڑوسیوں کو آپ نے کس لیے آخر گرفتار کیا؟ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ تو مسلمان بھی ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا، اگنور کیا اور سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو اس نے آ کر کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ کسی پر ظلم کرنے سے روکتے ہیں، لیکن معاملہ ہے کہ خود آپ ظلم کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک تھے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، آپ نے کوئی غلط حرکت نہیں کی اور سامنے والا اس کے باوجود آپ کے اوپر تہمت لگا رہا ہے اور آپ کو نصیحت آ کے کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اس نے کہا کہ آپ تو لوگوں کو منع کرتے ہیں ظلم کرنے سے اور خود ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر حقیقت میں کسی کو اس طرح لگ رہا ہے نا تو میں نقصان اور خسارہ برداشت کر لوں گا، لیکن کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ اگر کسی کو لگ بھی رہا ہے غلط فہمی میں ہی صحیح کہ میں کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہوں، حقیقت میں نے کیا نہیں ہے، لیکن لوگوں کو لگ رہا ہے تو میں اس کا یہ اس کی بدگمانی، اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے خود خسارہ برداشت کر لوں گا، لیکن کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی صفت ہے اور ہر کوئی اس طرح نہیں کر سکتا کہ آپ نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا ہو، اس کے باوجود بھی آپ کے اوپر غلط الزام لگایا جائے، اور اس کے باوجود کہ آپ حق پر تھے، آپ صرف اس لیے تنازل اختیار کر لیں کہ سامنے والے کو نہ لگے کہ میں نے اس پر ظلم کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی زمین ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے پڑوسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، یہ میری ہی زمین ہے، اور پڑوسی نے آپ کے اوپر الزام لگا دیا کہ آپ نے میری زمین ہتھیا لی ہے ایک ہاتھ، اور آپ حقیقت میں بری ہیں اس سے، آپ کے اوپر اس نے الزام لگایا جھوٹا۔
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حقیقت تو یہ ہے میں نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ تمہیں نہ لگے کہ میں ظلم کیا تم پر، یا لوگوں کو نہ لگے، میں اپنا حق خود سے چھوڑ رہا ہوں اور تمہیں اپنی طرف سے خوشی خوشی وہ چیز دے رہا ہوں جس کا تم مجھ پر جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو۔ یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی صفت ہے۔ سعودی عرب کے جو موجودہ بادشاہ ہیں، ان کے والد محترم ملک عبد العزیز رحمہ اللہ، کنگ عبد العزیز، ابھی جو ہے ان کے بیٹے ہی حکومت کر رہے ہیں ابھی۔ تو جو اصل اس ملک کے بادشاہ تھے جنہوں نے اس ملک کو قائم کیا تھا، تقریباً آج سے 100 سال سے بے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، ان کی سیرت کے اوپر بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ ایک واقعہ اس کے اندر بہت ہی عجیب و غریب اور بہت عبرت ناک واقعہ ہے۔ ملک عبد العزیز کے ایک پڑوسی نے ان کے اوپر عدالت میں کیس کر دیا ایک زمین کے سلسلے میں، اور یہ کیس جھوٹا کیس تھا۔ ملک عبد العزیز رحمہ اللہ ایک ملزم کی طرح عدالت میں حاضر ہوتے رہے جج کے سامنے۔ بادشاہ ہے ملک کے ایک بادشاہ ہیں، اس کے باوجود کوئی تمیز نہیں۔ جس طرح ایک عام شہری عدالت میں حاضر ہوتا ہے، اسی طرح ایک عام شہری کی طرح ملزم بن کر عدالت میں حاضر ہوتے رہے۔ جب تک کیس چلتا رہا حاضر ہوتے رہے، اپنی دلیلیں دیتے رہے، وہ بھی اپنی دلیلیں دیتے رہے، کوئی تمیز نہیں، یہاں تک کہ بالآخر تحقیق کے بعد پتا چلا کہ اس شخص نے جھوٹا دعویٰ کیا، یہ دعویٰ جھوٹا، اور ملک عبد العزیز نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ بالآخر فیصلہ سنایا جج نے کہ تمام دلیلوں کو دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس شخص کا دعویٰ جھوٹا تھا، اور ملک عبد العزیز رحمہ اللہ، ابھی ہم رحمہ اللہ اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ان پر ظلم نہیں کیا، یہ زمین آپ کی ہی ہے۔ جب فیصلہ آ گیا تب ملک عبد العزیز رحمہ اللہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اب یہ زمین میری ہے، کلیئر ہو گیا ہے، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ اتنے دنوں تک جو میں لڑ رہا تھا صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ظالم نہیں ہوں، اب یہ زمین للہ فی اللہ تمہارے حوالے، مجھے نہیں چاہیے زمین۔ پہلے بھی کر سکتا تھا، لیکن لوگوں میں غلط فہمی یہ ہوتی کہ ہڑپ لیا تھا، اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے اس طرح سیٹلمنٹ کر لیا۔ پہلے بھی کر سکتا تھا، لیکن اب جب کلیئر ہو گیا کہ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، یہ زمین تمہارے حوالے ہے۔ تو یہ اعلیٰ درجے کی صفت ہے کہ ایک انسان اپنے دامن کو بچانے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفت بیان کی اس حدیث کے اندر۔ اس کے بعد ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث اسی سلسلے کی روایت کی ہے، صحیح مسلم سے، فرماتی ہیں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی دو چیزوں کے بارے میں اختیار دیا جاتا تو جو آسان ہوتا اسے اختیار کرتے۔ بعض لوگ آج کیا سمجھتے ہیں کہ جو مشکل والا ہوگا اسے اختیار کروں گا میں تاکہ اس میں نیکی مجھے زیادہ ملے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ اختیار دیا جائے تو جو آسان ہو اسے اختیار کیا جائے۔ امتحان میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو چھوٹ دی گئی ہے، دو سوال ہیں اور دونوں کا جواب آپ کو آتا ہے، لیکن ایک آسان ہے، ایک تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے میں قابل ہوں، مشکل کو اختیار کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، جو آسان ہے اس کو اختیار کریں۔ اگر آپ کو اختیار دیا گیا ہے تو آسان طریقہ اختیار کریں، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اپنے اوپر مصیبت مول لینا جان بوجھ کر، یہ طریقہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ ایک مسجد میں گیا، سخت گرمی تھی اور پنکھے نہیں چل رہے تھے، پوچھا تو بعد میں پتا چلا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر تکلیف برداشت کرتے ہوئے نماز پڑھے تو نیکی زیادہ ملے گی، اس لیے پنکھا رہتے ہوئے نہیں چلائے تھے۔ ذرا سوچے کہ یہ کس درجے کی جہالت ہے۔ کیا اس میں نیکی زیادہ ملے گی؟ قطعاً نہیں۔ ہاں، تکلیف اور مشقت برداشت کرتے ہوئے نیکی زیادہ ملے گی۔ کب؟
جب انسان کے پاس کوئی آپشن نہ ہو، اس عبادت کو انجام دینے کے لیے آپ کو بس ایک ہی راستہ ہے کہ پریشانی اٹھانی پڑے گی، تبھی آپ اس عبادت کو انجام دے سکتے ہیں، اس موقع پر بندہ پریشانی اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے، تو یہ ہے اجر و ثواب کا کام۔ لیکن اس کے پاس آپشن تھا، اس کے باوجود زبردستی اپنے اوپر مصیبت مول لے رہا ہے، تو یہ کوئی اجر و ثواب کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ دونوں چیزوں میں اختیار دیا جاتا، ایک مشکل ہوتا دوسرا آسان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان کو اختیار کرتے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ما لم یکن اثمن، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آسان والا راستہ گناہ کا راستہ نہ ہو۔ اگر گناہ کا ہوتا تو اللہ کے رسول فَإِن كَانَ اثمن كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، اگر وہ گناہ والا راستہ ہوتا تو سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے دور رہنے والے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جو اصل محل شاہد ہے وَمَنْ تَقَمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ قَطْ إِلَّا أَن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، کبھی بھی اللہ کے رسول نے اپنے نفس کا انتقام نہیں لیا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا تو اللہ کے رسول اپنے ذاتی نفس کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ ہاں، انتقام کب لیتے؟ جب اللہ رب العالمین کی حرمت کی پامالی ہوتی تو اس وقت اللہ کے رسول برداشت نہیں کر پاتے۔ اللہ کی حرمت کی پامالی ہو اس وقت قابل برداشت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا حکم دیا، ابو رافع کو قتل کرنے کا حکم دیا، ابو جہل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جب خوشخبری سنائی گئی سجدہ شکر میں گر پڑے۔ خوارج کے بارے میں کیا کہا تھا کہ اگر مجھے مل جائے تو عاد و ثمود کی طرح انہیں قتل کروں گا۔ تو یہ تمام چیزیں اپنے نفس کے لیے نہیں ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کعب بن اشرف اللہ کے رسول کو گالیاں دیا کرتا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کون ہے جو مجھے اس سے نجات دلائے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول نے اپنے نفس کا انتقام لیا ہے۔ حقیقت میں یہاں بھی نفس کا انتقام نہیں ہے، یہاں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ یہ حرکت کعب بن اشرف کی کس لیے ہے؟ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے یا محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے؟ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے۔ کعب بن اشرف کو اللہ کے رسول کی ذات سے کوئی دشمنی نہیں تھی، صرف دشمنی اس لیے تھی کہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، شرک سے روک رہے ہیں، بس اس لیے دشمنی تھی، ورنہ اللہ کے رسول کے اخلاق میں کردار میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے کوئی شخص دشمنی رکھ سکتا تھا۔ تو حقیقت میں یہاں بھی اللہ کی حرمت کی پامالی کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کو کوئی ذاتی طور پر تکلیف پہنچا تو اللہ کے رسول نے انتقام نہیں لیا ہے، اور اس کی ایک دو نہیں متعدد مثالیں موجود ہیں، یہاں تک کہ وہ شخص جو تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ کون آپ کو مجھ سے بچائے گا، اللہ کے رسول نے اسے بھی معاف کر دیا اور اس سے اللہ کے رسول نے انتقام نہیں لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کے اندر چیز واضح طور پر موجود ہے۔ اسی تعلق سے ایک حدیث اور اسے پڑھ کر انشاءاللہ آج کا درس ختم کروں گا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ شیئا قط لا امرأۃ ولا خادما، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ اپنی بیویوں کو اور نہ کسی خادم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا، تو دوسرے کو مارنا یہ کوئی بہادری نہیں ہے، ورنہ اللہ کے رسول سے گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا کہ دنیا میں کوئی بہادر شخص تھا نہیں۔ تو کسی اپنے کمزور اور ماتحت شخص کو جو آپ سے کمزور ہو اس کو مارنا اس کی کسی غلطی پر، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ جو سب سے بڑے بہادر تھے دنیا کے اندر انہوں نے کبھی نہیں مارا، الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، سوائے جنگ کے میدان میں۔ جب جہاد کے لیے نکلتے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر ہوتے، اور جو اللہ رب العالمین کے دین کے دشمن ہوتے ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ نپٹتے تھے۔ وما نیل منہ شیء قط فینتقم من صاحبہ الا ان ينتهك شیء من محارم اللہ فینتقم للہ، لیکن اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے محارم کی پامالی کرتا، حرمت کی پامالی کرتا، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو کیا کرتا، وہ ان چیزوں کا ارتکاب کرتا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے والے نہیں تھے۔ آپ کی عدالت میں کسی کا کوئی مسئلہ لایا جاتا، اگر کسی نے کوئی حرمت کی پامالی کی ہے تو اس کو سزا ضرور دیتے تھے، لیکن جہاں تک اپنی ذاتی بات ہے تو اللہ کے رسول کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے۔
یہیں پر آج کا درس ہم روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ میں سے بعض اور نمونے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اخلاق کے بارے میں آج ہم نے سنا، اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سچا وارث ہمیں بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.